السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا عظیم واقعہ، ہم آج اسی پہ روشنی ڈالیں گے کہ کربلا کا واقعہ اور کس نوعیت پہ شروع ہوا اور کہاں اس کا اختتام ہوا، جو اسلام کی تاریخ میں دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسے عمل پیرا ہونا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بارے میں بہت ساری ویڈیو بنی ہیں۔ کربلا کے واقعے کی تفصیل نہ تو قرآن پاک میں کہیں لکھی گئی ہے اور نہ کہیں اور۔ اگر کہیں لکھی گئی ہے تو وہ کچھ حدیثات ہیں جن میں تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے شروع ہوا اور کیسے اختتام ہوا اس کا۔ 60ویں ہجری کا یہ کربلا کا واقعہ ہے جو اسلامی سلطنت میں یزید بن معاویہ کی بادشاہیت سے آغاز ہوا تھا۔ یزید ایک ظالم، جابر، فاسق شخص تھا جو دین اسلام کی روح کے خلاف تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے مسلمانوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ امام حسین جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے سے فوراً بیعت لی جائے، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید کی ناپاک بیعت کا پیغام ملا تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یزید جیسا فاسق اور ظالم شخص میرے جیسے کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ اور آپ کے اہل بیت کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ہمراہ مکہ کی طرف ہجرت کی۔ اب مکہ مکرمہ میں امام حسین کی قیام کے کئی ماہ رہے۔ اہل کوفہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی چنگاری چھیڑ دی۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھا اور ان کو کوفہ آنے کی درخواست کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی خلافت کے لیے جان و مال نچھاور کر دیں گے۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ مسلم بن عقیل نے اپنے ابتدائی دنوں میں ہزاروں لوگوں نے امام حسین کی حمایت کا وعدہ کیا۔ جب ابن زیاد اور یزید کو مقرر کردہ نائب گورنر کوفہ پہنچا تو اس نے ظلم و ستم کے ذریعے لوگوں کو اتنا خوفزدہ کیا کہ بالآخر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر رستے میں ملی، لیکن امام حسین نے واپس جانے کی بجائے حق کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ رستے میں کئی لوگوں نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ وہ واپس چلے جائیں کیونکہ اب کوفہ ان کے لیے محفوظ جگہ نہیں رہی، مگر آپ نے فرمایا، میں دین رسول کی بقا کے لیے نکلا ہوں۔ میدان کربلا میں جب 61 ہجری محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ دو دریائے فرات کے قریب ایک میدان میں آ رکا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا یزید نے اپنی فوج امام حسین کے خیمے کے گرد محاصرے کے لیے چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ لشکر یزیدی تعداد بڑھتا گیا جبکہ امام حسین کے جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ محرم میں 7ویں محرم میں لشکر یزید نے پانی بند کر دیا۔ امام حسین کے ساتھ چھوٹے بچے، عورتیں، ساتھی پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے کیونکہ آپ انہیں حق کی دعوت دیتے رہے۔ 9ویں محرم کی شب امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، مگر سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا حسین، یا حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی راہ میں جان قربان کر دیں گے۔ محرم یوم عاشوراء کو صبح کے وقت 10 بجے جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے وفادار سپاہیوں نے باری باری میدان جنگ میں جا کر شہادت پائی۔ ناظرین کرام، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس جیسے نوجوان بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کے ننھے بیٹے
حضرت علی اسکر بھی یزیدی سیاح نے پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، آخر وہ وقت آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ نے بھی میدان جنگ میں اتر کر اپنی بہادری دکھائی کہ دشمن کے قدم ڈگمگانے لگے، لیکن آپ عدل اور برتری کے باعث آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ شہادت کے بعد امام حسین کے اہل حرم کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت زینب اور حضرت سجاد نے یزید کے دربار میں خطبے دیے۔ حضرت زینب اور حضرت سجاد نے، جو کہ زین العابدین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دے کر باطل کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ ناظرین کرام، کربلا کا واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور باطل کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ باطل کے سامنے جھکنا ایک مومن کی شان و شان نہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہی حسینیت ہے۔ باطل حکومت سے بیعت نہ کرنا ہی امام حسین کا اصل پیغام تھا۔